السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ اس ہفتے کے پہلے پروگرام نے ہم نے ایران کو لے کر بات کی کہ اگر ایران کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا اثر پاکستان پہ کیسے آئے گا۔ اس ہفتے کے تینوں پروگرام آپس میں سبجیکٹس الگ ہیں مگر جڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم بتائیں گے کہ جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ ہم پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں۔ دوسرا پروگرام ہم نے کیا طالبان کو لے کے کہ کس طرح انڈیا ان کو ٹی ٹی پی کو، جماعت الاحرار کو اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے اور کس اسٹریٹجی کو وہ فالو کر رہا ہے۔ تیسرا پروگرام مودی کی وزٹ اسرائیل میں، ان کی آئیڈیالوجی کس طرح سے ایک ہے دونوں ممالک کی، اور یہ آئیڈیالوجی پاکستان کو کس طریقے سے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ نریندر مودی نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان میں ان پرووکڈ طالبان کی طرف سے حملے ہونے، جب وہ ادھر موجود تھے یا آ رہے تھے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا، سوچ کا حصہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس کا ممکنہ نیگیٹو کیسکیڈنگ ایفیکٹ پاکستان کے اوپر کیا آ سکتا ہے۔ مودی کا اسرائیل کا ٹرپ اپنے ٹائمنگ کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ اس وقت جب اسرائیل کو بیشتر ممالک ان کو برا کہہ رہے تھے کہ وہ غازہ کے اوپر ان کے حملے تھے، پھر ایران پہ حملے کی بات ہو رہی تھی، تو کیوں یہ فیصلہ کیا انڈیا نے کہ نہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دیکھیے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان ہلکا سا آپ کو دوں گی، کیونکہ یہ فیصلہ کوئی انوکھا نہیں تھا۔ اگر انڈیا یہ فیصلہ نہ کرتا ان حالات میں خاص کر، تو بہت بے وقوف ہوتا۔ فیصلہ کیا تھا؟ 2024 جون میں اسرائیل نے غازہ میں حملے کے لیے ہتھیار انڈیا سے لیے تھے۔ پھر مئی 2025 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی تو ہیرو ڈرونز اسرائیل نے دیے تھے انڈیا کو۔ اس کے علاوہ 1980 میں اسرائیل نے انگیج کرنا چاہا تھا انڈیا کو کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹی پر اٹیک کرے، لیکن انڈیا اس وقت راضی نہیں ہوا تھا۔ تو دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت حد تک، بہت کیا مکمل حد تک اینٹی پاکستان بھی ہیں۔ دونوں ممالک جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی بھی ایک ہے، اور بہت سارے ایشوز کو لے کر وہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ تو لہٰذا مودی کا یہ فیصلہ کرنا کوئی بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو اب ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں مختلف ممالک کے درمیان، اور خاص کر اسی دوران جو اسرائیل کا اٹیک آیا ہے اور یو ایس کا ایران کے اوپر، تو اس کو لے کے نتانیاہو نے ایک ریڈیکل اسٹریٹجک الائنس بنایا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک تو شیعہ ایکسس کو ختم کرنا، اور وہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے شیعہ ایکسس کو ختم کر دیا ہے، ان کا اشارہ حزب اللہ اور حماس کی جانب ہے۔ اور دوسرا سنی ایکسس کو ختم کرنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مودی بی جے پی کی جو خمیر ہے، آر ایس ایس سے جو اٹھا ہے، وہ اینٹی اسلام ہے۔ وہ ہندو مذہب کو سب سے اعلیٰ اور عظیم مانتے ہیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے خمینی کو مارا گیا ہے، اس طریقے سے اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہ ریئلائز نہیں کر رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے شیعہ ایکسس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جب آپ کسی کو اس کی موت کے ساتھ ہیروئزم دے دیتے ہیں، تو وہ اب تو آپ نے ایک دفعہ مار دیا، دوبارہ تو نہیں مار سکتے۔ اب مرے ہوئے انسان جو زندہ ہو جائے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک اور وجہ جو انڈیا نے ساتھ دیا، انڈیا بڑے عرصے سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ٹرمپ نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔
تو وہ دوبارہ امریکہ کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں. اس میں ان کا خیر اپنا بھی اور بھی فائدے تھے، اور اس صورت میں امریکہ شاید ان کو دوبارہ اپنی سپورٹ دے دیں. جو انڈیا کی اور اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے وہ ایک کس طرح سے ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. انڈیا کی اسٹریٹجی اینٹی اسلامک ہے. وہ بیلیو کرتے ہیں ہندوتوا اکھند بھارت، یعنی دا گریٹر انڈیا، اور زائنسٹ کی پالیسی ہے ایرتس اسرائیل، یعنی دا گریٹر اسرائیل. اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو مودی کے ساتھ جو انہوں نے ایک ہیگزیگون آف الائنس قائم کیا ہے، اور اشارہ ان کا ہدف پاکستان بھی ہے. اگر آپ سنی ایکسس کی بات کریں، اور یاد رکھیے گا کہ ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ کی تعداد تو ادھر ہی ہے، پاکستان میں ہے. اور تیسرے جو آپریشن سندور 2 انڈیا کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ اس نے کبھی گیو اپ نہیں کرا ہے. اس میں اسرائیل انڈیا کے لیے ایک مضبوط کھلاڑی ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ تمام معاملے مل کر ایران پہ اٹیک، اور اگر اس کو شکست ہوتی ہے، طالبان کا پاکستان پہ اٹیک جس کی پیٹھ پہ انڈیا ہے، انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں نیا تعلق ایک نئے فورم کے اوپر، یہ تمام چیزیں مل کے آپ کے 3 جانب کے ویسٹرن بارڈرز کو ولنریبل بناتی ہیں. آگے کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں اس وقت فلوئڈ سچویشن ہے. ہم آئندہ جیسے سچویشن ڈیولپ ہوئی واپس آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک ناظرین کرام، خدا حافظ.